اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آپ کو میری آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں سابقہ واقفیت کی طرف۔ جی بچوں، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی جس کے جوابات آپ نے ذہن میں سوچنے ہیں، اور میرا پہلا سوال ہے آپ لوگوں سے۔ جی بچوں، ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی بات پیش نظر رکھتے ہیں؟ یعنی کسی بھی نئے شخص سے ملتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا جاننا ہم چاہتے ہیں؟ اب گاڑی میں جا رہی ہیں، کہیں سفر کر رہی ہیں، یا کسی شادی کی تقریب میں آپ کو کوئی لڑکی مل جاتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اگر آپ اس سے متاثر ہوتی ہیں، وہ آپ کے بہت قریب بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کیا جاننا چاہتی ہیں اس کے بارے میں؟ جی، ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ہمارے پیش نظر ہوتی ہے کہ اس شخص کا نام کیا ہے۔ بالکل، ہم سب سے پہلے کیا بات جاننا چاہتے ہیں؟ اس کے نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ میرا دوسرا سوال ہے بچوں آپ سے کہ اس کا شخص کا نام جاننے کے بعد ہم اس شخص کی کون سی معلومات جاننے کے بارے میں، یا اس شخص کے بارے میں کون سی معلومات جاننے کے حوالے سے ہم متجسس ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کون سی معلومات جاننے کے بارے میں متجسس؟ پوائنٹس کی صورت میں جواب دیں۔ جی، تو بچوں کسی بھی شخص کے بارے میں ہم اس کو جب نام جانتے ہیں، اور اس نام جاننے کے بارے میں بہت سی باتیں ہم جاننے کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ متجسس ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کھوج لگا رہے ہوتے ہیں۔ متجسس ہونا کسے کہتے ہیں؟ کھوج لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے تو نام جانا، تو پھر کہتے ہیں یہ شخص کہاں رہتا ہے، یہ کتنا پڑھا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہے تو آپ اس کا نام جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں، پھر آپ پوچھتی ہیں آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کون سے کالج میں پڑھ رہی ہیں۔ پھر اگر وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے تو آپ اسے یہ جاننے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے پیشے سے منسلک ہیں، آج کل آپ کیا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل یہی باتیں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو جی بچوں، آج ہم جس شخص کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس شخص کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تو ہم ایک مصنف ہیں آپ کی کتاب میں، انہوں نے آپ کا ایک سبق لکھا ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، تو ان کا تعارف ہم پڑھیں گے۔ تو تعارف کسے کہتے ہیں بچوں؟ کسی بھی شخص کی ابتدائی معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ تعارف کہتے ہیں۔ تو محمد حسین آزاد کا ہم پڑھ رہے ہیں تعارف۔ تو محمد حسین آزاد، بچوں آپ کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پین سے اہم الفاظ کو خط کشیدہ کرنے ہیں۔ آپ کے ایم سی کیوز بن رہے ہیں۔ بعض ایسے الفاظ ہیں جن کو میں نے صرف خط کشیدہ کیا، آپ نے ایم سی کیوز کے لیے خط کشیدہ کرنے ہیں۔ بعض کو میں نے معنی میں نے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کے معنی بھی ساتھ میں لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ آپ کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے۔ صحیح؟ اچھا، یہ بعض جگہوں پہ میں نے ہائی لائٹر کا استعمال کیا ہوا ہے، تو آپ نے ہائی لائٹر کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے پین سے انڈر لائن کرنا ہے۔ صحیح؟ تو محمد حسین آزاد ان کا نام ہے۔ محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے بچوں؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1830 میں پیدا ہوئے، 1830 میں عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا۔ والد کا کیا نام تھا بچوں؟ مولوی باقر علی ان کے والد کا نام تھا، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، اور دہلی سے اردو اخبار نکالتے تھے۔ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے پڑھے لکھے شخص تھے کہ ان کا اپنا ایک اخبار شائع ہوتا تھا جس میں یہ خود لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، دہلی سے اخبار نکالتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ضروری نہیں ہے سارے کا سارا اخبار خود ہی لکھتے ہوں، بہت سے لوگوں کا لکھا ہوا بھی اپنی اخبار میں ایڈ کرتے ہوں گے۔ آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم، کہاں تعلیم پائی بچوں؟ دہلی کالج میں۔ یاد رکھیے گا ان کے والد کا نام بہت ہی اہم نام ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے والد کا مولوی باقر علی، تو یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے پیپر میں، یاد رکھیے گا۔ انہوں نے آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم پائی۔ تعلیم کہاں سے حاصل کی بچوں؟ دہلی۔ دیکھیں بچے، ہم ان کے نام کے بعد ان کی پیدائش، ان کی والد کا نام اور ان کے تعلیم کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، ان کی ابتدائی معلومات ہیں۔ شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے اسلالی،
جب انہوں نے شاعری کی طرف قدم اٹھایا تو شاعری میں اصلاح کس سے لی، یعنی اپنے شعر جب لکھتے تھے تو اس کو چیک کس سے کرواتے تھے کہ یہ ذرا چیک کریں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، یا کہیں ان کو کہیں پھنس گئے شعر کہتے ہوئے، کہیں ان کو کوئی مشکل آ گئی تو وہ کس سے وہ حل کرواتے تھے، تو وہ شیخ ابراہیم ذوق سے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بہت بلند پائے کے شاعر ہیں شیخ ابراہیم ذوق، یاد رکھیے گا۔ یہ شاعری میں کس سے اصلاح لیتے تھے بچوں؟ شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لیتے تھے۔ 1857 کے ہنگامے، یعنی 1857 میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں ان کا گھر بار لٹ گیا، گھر بار لٹ جانا کیا مطلب، یعنی گھر بار برباد ہو گیا، یہ بے گھر ہو گئے، تو ان کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی۔ والد یعنی مولوی باقر علی کو کیا سزا دی بچوں؟ انگریزوں نے موت کی سزا دی۔ آزاد چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ کے بچوں؟ لاہور۔ اچھا جی، سوال ہے آپ کے پاس، شاعری میں کس سے اصلاح لیتے تھے؟ شیخ ابراہیم ذوق سے۔ سوال ہے آپ لوگوں سے، 1857 میں ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ تو 1857 میں ان کا گھر بار لٹ گیا اور ان کے والد کو کس نے؟ انگریزوں نے موت کی سزا دی۔ آزاد چھپتے چھپاتے کہاں پہنچے بچوں؟ لاہور پہنچ گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہو گیا، یعنی تمام لوگوں کو معاف کر دیے گئے، تو انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی۔ محکمہ تعلیم کے محکمے میں انہیں ملازمت مل گئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر ہے۔ کہاں پر پروفیسر ہے بچوں؟ پروفیسر کسے کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ کالج یا یونیورسٹی کا اعلیٰ درجے کا استاد جو عہدے اور درجہ بندی سب سے اوپر ہوتا ہے، یعنی سب سے بلند پائے کا جو استاد ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر۔ کہاں؟ کالج یا یونیورسٹی میں۔ درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ درسی یعنی نصابی کتابیں، یعنی جو نصاب میں شامل ہوتی ہیں وہ کتابیں، جیسے آپ کے نصاب میں اردو شامل ہے، اسلامیات شامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا، ان کے حوالے کیے گئے کہ آپ درسی کتابیں لکھیں۔ محکمہ تعلیم میں ان کے ذمہ کون سا کام سپرد ہوا بچوں؟ کون سا کام ان کے سپرد ہوا؟ درسی کتابیں لکھنے کا۔ آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ کس کے ساتھ مل کر؟ حالی کون ہے بچوں؟ مولانا الطاف حسین حالی کے ساتھ مل کر جدید نئے مشاعروں کی محفلوں کی کیا ڈالی ہے؟ بنیاد ڈالی ہے، جن میں مصرع طرح کے بجائے عنوان دیا جاتا تھا۔ مصرع طرح کیا ہے؟ چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی بچوں، یہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ مصرع طرح کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا نا پرانے زمانوں میں، بہت پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شاعر لوگ مشاعرے میں مصرع طرح دیا کرتے تھے۔ ایک بڑی محفل مشاعرہ ہوتی تھی، یوں گول دائرے میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے یا کسی بھی صورت میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک جگہ مختص کر دی جاتی تھی، وہاں پر لوگ بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ شاعری کرتے تھے۔ اور ان میں ایک جو ہے تو شخص جو ہے وہ بھی بہت بلند پائے کا شاعر ہوتا تھا، یوں سمجھ لیں کہ وہ شعراء کا امیر ہوتا تھا یا اس کو امیر مان لیا جاتا تھا۔ وہ کیا دیتا تھا؟ ایک مصرع دیا کرتا تھا، ایک کیا دیا جاتا تھا؟ شعر کی ایک لائن دیتا تھا، اس کو مصرع طرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے ساتھ دوسرا مصرع بنائیں، یا کہتا تھا کہ اس کے ساتھ پوری غزل بنائیں یا اس کے ساتھ پوری نظم بنائیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مصرع دے دیتی ہوں، دل میں افسوس آنکھوں میں نمی رہتی ہے، اور میں کہتی ہوں پوری کلاس سے میں کہتی ہوں کہ ہر بچی اس کے ساتھ ایک ایک مصرع بنائے، ہر بچی اس کے ساتھ کیا بنائے؟ ایک ایک مصرع بنا کے شعر کو کیا کرے؟ مکمل کرے۔ چونکہ میں آپ کو ایک شعر کی ایک لائن دے رہی ہوں، اور کون سی لائن دے رہی ہوں؟ دل میں افسوس آنکھوں میں نمی رہتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ دوسرا مصرع بنائیں، دوسری شعر کی لائن بنا کر شعر کو مکمل کریں۔ تو میں نے جو پہلا مصرع دیا ہے اس کو مصرع طرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محفل مشاعرہ میں ایک مصرع دیا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا بنائیں؟ پوری غزل بنائیں یا نظم بنائیں۔ تو یہ رواج تھا۔ تو لیکن حالی نے انہوں نے کیا کیا؟ آزاد نے کیا کیا؟ حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی جو بنیاد ڈالی، تو اس میں انہوں نے کیا کیا؟ مصرع کے بجائے، حسین آزاد نے مصرع کے بجائے عنوان دیا۔ مصرع کے بجائے کیا دیا؟ عنوان دیا۔ ایک عنوان دیتے تھے کہ اس عنوان پہ کیا لکھیں؟ غزل لکھیں، اس عنوان پہ نظم لکھیں، یا ٹھیک ہے اس عنوان پہ کیا لکھیں؟ نظم لکھیں۔ تو یہی کہتے ہیں کہ آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی کیا ڈالی؟ بنیاد، جن میں مصرع طرح کے بجائے، مصرع طرح نہیں دیا جاتا تھا، پہلے کیا دیا جاتا تھا بچوں؟ مصرع طرح دیا جاتا، اور اب کیا دیا جاتا تھا؟ مصرع طرح نہیں دیا جاتا تھا۔ جن مشاعروں کی بنیاد محمد حسین آزاد نے ڈالی، وہاں پر عنوان دیا جاتا تھا، مثلا برسات کی بہاروں پہ نظم بناؤ، مثلا نا امیدی پہ بناؤ، مثلا امید پہ بناؤ، مثلا
حوصلے پہ بناؤ، مثلاً محنت پہ بناؤ، ٹھیک ہے. تو یہ عنوان دیا جاتا تھا. انہیں حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا. علماء کا سورج، علماء کا سورج. سورج کا کام کیا ہوتا ہے بچوں؟ روشنی دینا. علماء کون سی روشنی دیتے؟ علم کی روشنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سارے علماء کا سورج کہا تو گویا تمام علماء بھی ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں. تو یہ خطاب انہیں کس نے دیا بھائی؟ حکومت نے. اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا. اہم پوائنٹ ہے یہاں پر تمام ایم سی کی، یہاں پر ہر ایک جو ہے وہ اہم پوائنٹ ہے. آپ کے پاس پیراگراف میں جتنی باتیں ہیں وہ ساری اہم پوائنٹ ہیں، ایم سی کیوز میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن ان کے تعارف کے حوالے سے کہ آپ کو کون سی باتیں جو بہت اہم ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، وہ میں آپ کو خط کشیدہ کروا رہی ہوں. ہاں جی بچوں، ان کی پیدائش، ان کا اپنی جائے پیدائش، ان کا والد کا نام، اور پھر انہوں نے شاعری میں کس سے اصلاح لی، اور پھر انہوں نے کہاں پر محکمہ تعلیم میں انہوں نے ملازمت اختیار کی، اور کون سا کام ان کے سپرد ہوا کہ یہ نصابی کتابیں لکھیں گے، ٹھیک ہے، درسی کتابیں لکھیں گے. یہ اس پیراگراف کے بہت اہم پوائنٹ ہیں. اچھا، یہ میں نے آلریڈی سرخ پین سے کیا ہوا ہے، یہ بھی آپ کے پاس بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آزاد نے حال ہی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی. آتے ہیں اس پیراگراف کے خلاصے کی طرف. تو بچوں، ہم نے حسین آزاد کا تعارف پڑھا ہے اس میں، اور ہم نے ان کی ولادت کے بارے میں پڑھا، جائے ولادت کے بارے میں پڑھا، ان کی ولدیت کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے پڑھا ان کے والد کے بارے میں مزید کہ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، مولوی باقر علی. انہوں نے دہلی میں تعلیم حاصل کی، اور اصلاح کس سے لیتے رہے بھائی؟ شیخ ابراہیم اعظم. 1857 کی جنگ آزادی میں جب ان کا گھر بار لٹ گیا تو یہ چھپتے چھپاتے کہاں پہنچے؟ لاہور. اور پھر جب عام معافی کا اعلان ہوا، تمام لوگوں کو معاف کر دیا گیا، سب کو جانے دیا، تو اس میں انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کرنی پڑی، اور وہاں پر یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے، اور درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا. آزاد نے حال ہی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی، نئے طرز کے مشاعروں کی، مشاعرہ کسے کہتے ہیں؟ محفل مشاعرہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، مشاعروں کی محفل جہاں پر شاعری ہوتی ہے. تو اس میں مصرع طرح کے بجائے کیا دیا جاتا تھا بچوں؟ عنوان دیا جاتا تھا، جو جدید مشاعرے انہوں نے کی بنیاد ڈالی، اور انہیں علماء شمس العلماء کا خطاب دیا گیا. آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے. یہ ان کی ادبی خدمات، وہ ان کی ابتدائی معلومات تھی، یہ آگی ان کی ادبی خدمات. تو ادبی خدمات یعنی ادب کی انہوں نے کیا خدمت کی؟ تو ادب میں ایک منفرد سب سے الگ، سب سے جدا انشا پرداز مضمون نگار کی حیثیت حاصل ہے. کون سی حیثیت حاصل ہے بچوں؟ انشا پرداز یعنی مضمون نگار، ایک سب سے الگ مضمون نگار کی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے جس وقت نثر لکھنی شروع کی تو اس وقت ان کے سامنے نثر کے دو نمونے تھے. نثر ایک تو نظم ہوتی ہے بچوں، اور ایک نثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عام سادہ عبارت نثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو نثر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. تو عام سادہ عبارت کو نثر کہتے ہیں، اور ایک نظم ہوتی ہے، نظم جو شاعری کی صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، منظوم ہوتی ہے وہ. تو انہوں نے جس وقت نثر لکھنی شروع کی تو اس وقت ان کے سامنے نثر کے دو نمونے تھے، دو انداز تھے، دو انداز سے نثر لکھی جاتی تھی. ایک طرف پرتکلف اور مشکل عبارتوں والی قدیم نثر تھی. پرتکلف یعنی تکلیف سے بری ہوئی، یعنی جس کو پڑھتے ہوئے بڑا مشکل فیل ہوتا تھا، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور مشکل عبارتوں والی قدیم نثر، قدیم پرانی نثر تھی. تو دوسری طرف غالب اور سر سید کی سلیس اور سادہ نثر، جس میں مقصدیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی. دو نثر کے نمونے موجود تھے بچوں، ایک مشکل اور ایک آسان. سلیس سادہ آسان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آسان یہ کس کی والی تھی؟ غالب اور سر سید والی تھی. ایک طرف پرتکلف اور مشکل عبارتوں والی تھی، تو دوسری طرف غالب اور سر سید. غالب کون ہے؟ اسد اللہ خان غالب، اور سر سید احمد خان، ٹھیک ہے. اور غالب کے آپ انشاءاللہ نثر میں تو ابھی تو کچھ نہیں پڑھیں گے، لیکن 10 کلاس میں آپ ان کے خطوط پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی بڑی آسان انداز میں انہوں نے نثری خطوط ہیں ان کے، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھیں گے آپ. تو غالب اور سر سید احمد خان کی آسان اور سادہ نثر، جس میں مقصدیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی. تو آزاد نے کیا کیا؟ آزاد نے دونوں نمونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی، یعنی مشکل کو کا بھی مطالعہ کیا اور آسان کا بھی مطالعہ کر کے نہ تو مشکل کو اپنائے نہ آسان کو، ان میں ایک درمیانی راہ انہوں نے کیا کی؟ اپنے لیے نکالی. انہوں نے پرانی اور نئی نثر کے اسالوب کی جمع یعنی انداز کو ملا کر ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی.
ایک نئے انداز اپنے لیے بنایا انہیں اپنی، اور وہ کون سا تھا بھائی، انہیں شاعرانہ نثر کی وجہ سے بڑی شہرت ملی. یعنی وہ ان کی نثر کیسی ہوتی تھی، شاعرانہ انداز کی ہوتی تھی، یعنی اس میں قافیہ پیمائی کی جاتی تھی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں شعر کے آخر میں کیا ہوتا ہے، قافیہ ہوتا ہے. جب مثلا میں آپ کو ایک شعر سنا دیتی ہوں، یا تو افسر میرا شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدا یانہ بنایا ہوتا. تو آپ دیکھیں یہاں پر شاہانہ اور گدا یانہ ہم قافیہ الفاظ لائے ہوئے ہیں. تو اسی طرح یہ اپنی نثر کے اندر ہم قافیہ الفاظ لاتے تھے. تو ان کی نثر کیسی ہوتی تھی بچوں، مکفہ نثر ہوتی تھی. یہ شاعرانہ نثر کیسی نثر ہوتی ہے، مکفہ اور مسجع نثر ہوتی ہے. اس میں قافیہ پیمائی سے کام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات ردیف لائے جاتے ہیں. تو انہیں کس وجہ سے انہوں نے جو نئی ایک راہ نکالی تھی تو وہ کیسی تھی، نہ تو بہت مشکل تھی نہ ہی بہت زیادہ آسان تھی، درمیانی راہ تھی. لیکن انہیں کس وجہ سے شہرت ملی، ان کی شاعرانہ نثر کی وجہ سے. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے بھائی، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ محمد حسین آزاد کو کس کی وجہ شہرت کیا ہے. تو بچوں وجہ شہرت کیا ہے، ان کی شاعرانہ. دیکھیں میں نے بلاگ کے اندر اس کو لیا ہوئے، تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں اسی پیراگراف کے مزید اہم پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جی بچوں، اس وقت ان کے سامنے نثر کے 2 نمونے تھے، بہت اہم پوائنٹ ہے. انہوں نے کیا کیا، درمیانی راہ نکالی، اور ان کی وجہ شہرت کیا ہے، ان کی شاعرانہ نثر ہے. اچھا خلاصہ کلام کی طرف آ جاتے ہیں. اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ انہیں منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے نثر میں 2 نمونے موجود تھے، تو انہوں نے آسان نثر کو ترویج دیا، ٹھیک ہے. اور انہیں جو ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ کیا ہے، ان کی شاعرانہ نثر ہے. آزاد نے تنقید، تاریخ اور خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا. کون کون سے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے بچوں؟ انہوں نے تنقید کسے کہتے ہیں، تنقید کے لغوی معنی بچیں پرکھنا اور جانچنا ہے. لیکن اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، مضمون یا نثر پارے کی خوبی یا خامی بیان کرنا. کوئی مضمون ہے، اس کی خوبی خامی بیان کرنا کیا کہلاتا ہے، کسی بھی ناول کی، کسی بھی افسانے کی خوبی اور خامی بیان کرنا کیا کہلاتا ہے، تنقید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک فن ہے. اور کہتے ہیں انہوں نے تنقید پر بھی قلم اٹھایا، یعنی تنقید نگاری پہ بھی کام کیا، تاریخ پہ بھی کام کیا، یعنی تاریخ کے بارے میں بھی لکھا. تاریخ کسے کہتے ہیں، ماضی کے بارے میں لکھا. اور خیالی موضوعات کیا ہوتے ہیں بچے، کسی بھی خیال کو اپنا موضوع بنا لینا. آپ کا جو یہ ابھی ہم ایک سبق پڑھ رہے ہیں، کون سا ہے، انشاءاللہ ان کا اپنا لکھا ہوا ہے، تعارف کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. وہ ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. وہ بھی ایک خیالی موضوع ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ وہم کی تصویر بنانا، وہم کی شکل بنا کے اس کو پیش کرنا، اسی طرح گناہ کی شکل بنا کے پیش کرنا، ثواب کی، نیکی کی شکل بنا کے پیش کرنا. تو یہ کیا ہوتے ہیں، خیالی موضوعات ہیں. ان پر یہ لکھتے ہیں، مگر ہر جگہ ان کا اسلوب بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست کا خوبصورت امتزاج ہے. امتزاج کسے کہتے ہیں، ملاپ. کون کون سی چیزوں کا ملاپ انہوں نے بنا کے ہمارے سامنے رکھا ہے. ان کا ایک تو اسلوب، انداز اتنا زیادہ پیارا ہے، بیان کی رنگینی ہے، رنگین بیانی ہے، اور الفاظ کی شوکت یعنی الفاظ کی شان و شوکت ہے، اور سلاست سلیس ہے، سادہ ہے، اور ان رواں ہے، جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کا ملاپ ہے ان کی، کس میں، ان کا جو اسلوب ہے اس میں. آب حیات اور نیرنگ خیال کا اسلوب اتنا دلکش. یہ ان کی 2 کیا ہیں، تصانیف ہیں، آب حیات اور نیرنگ خیال کا اسلوب پر میں بتایا انداز اتنا دلکش ہے کہ پڑھنے والا انشا پردازی کی لطافتوں میں کھو جاتا ہے. انشا پردازی مضمون نگاری کی لطافتوں، نزاکتوں اور خوبصورتیوں میں کیا ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے. کہ اتنا خوبصورت لکھا، اتنا زیادہ حسین انداز اور اتنا زیادہ لطیف انداز انہوں نے اپنایا. جب وہ کسی خیالی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا چلا جاتا ہے. یعنی کسی بھی خیالی موضوع کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی شکل بنا کر وہ پیش کرتے ہیں، تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا، یہ کیا ہے، محاورہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی انتہائی خوبصورت الفاظ کا کیا کرتے ہیں، وہ چناؤ کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے قلم سے موتی نکل رہے ہیں اور پھول برس رہے ہیں، اتنے پیارے الفاظ ہوتے ہیں. آزاد الفاظ کے کیا ہیں، جادوگر ہیں. الفاظ کے جادوگر یعنی ان کے پاس ایسے الفاظ ہیں جیسے بندہ کہتے ہیں جادوگر کے پاس جادو سے نت نئے وہ طریقے ایجاد
کرتا ہے. وہ لمبے لمبے فقرے لکھنے سے گریز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بچوں؟ لمبے لمبے فقرے لکھنے سے کیا کرتے ہیں؟ گریز کرتے ہیں، بچاؤ کرتے ہیں. ان کی اہم تصانیف آب حیات، یعنی ان کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس اور قصص ہند. جی آپ کے پاس اہم پوائنٹ ہیں. جی بچوں آپ کے پاس اہم پوائنٹ ہیں کہ آزاد نے تنقید، تاریخ اور ان تمام موضوعات پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ قلم اٹھایا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی خیالی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا ہے. پھر ان کی تصانیف بہت اہم پوائنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس. تو اس پیراگراف میں ہم نے کیا پڑھا؟ ان کے بارے میں ہم پڑھا کہ انہوں نے بہت سے موضوعات پر قلم اٹھایا، تاریخ، تنقید اور خیالی موضوعات پر قلم اٹھایا ہے. لیکن ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے کن باتوں کا؟ بیان کی رنگینی کا، الفاظ کی شوکت، یعنی اتنے شان و شوکت والے الفاظ لاتے ہیں اور ملتا ہے. اسی طرح ان کی تصانیف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، سخندان فارس اور نگارستان فارس اور قصص ہند ان کی اہم تصانیف ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آتے ہیں اہم نکات کی طرف. جی بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا محمد حسین آزاد کی ولادت کے بارے میں کہ 1830 میں پیدا ہوئے، دہلی میں پیدا ہوئے. والد کا نام مولوی باقر علی تھا اور دہلی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. 1857 کی جنگ کے بعد وقت گھر بار ان کا لٹ گیا، تو گھر بار لٹ گیا اور ان کے والد کو جو ہے سزا ہوئی، کس کی؟ موت کی سزا ہوئی. اور پھر جب عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے لاہور کالج میں ان کو ملازمت مل گئی. اچھا گورنمنٹ کالج میں پھر پروفیسر ہے. آزاد نے حال ہی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی. حکومت نے میں شمس العلماء کا خطاب دیا. یہ منفرد انشا پرداز ہیں. سلیس اور سادہ اور قدیم نثر کی انہوں نے درمیانی راہ کیا کی نکالی تھی. ان کی شاعرانہ نثر کی وجہ سے ان کو شہرت ملی. انہوں نے ہر موضوع پر کیا کیا؟ قلم اٹھایا اور الفاظ کے جادوگر کہلائے. پھر ہم نے ان کی تصانیف کے بارے میں پڑھا اور ان کی وفات کے بارے میں. 1910 میں یہ فوت ہوئے. اور تصانیف کے بارے میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال وغیرہ. آتے ہیں گھر کے کام کی طرف. بچوں مصنف کی طرف سے آپ نے 10 MCQs بنائے اور MCQs اس طریقے سے بنائیں کہ ہر ایک کے ساتھ 3 اجزاء بنا کر درست کا انتخاب کریں. کام خط اور پیپر پریزنٹیشن کا خیال رکھتے ہوئے لکھیں. اس کے علاوہ یاد کرنے کا، ہم یاد کر رہے تھے اسلام میں گداگری کی مذمت، تو اس کا سوال نمبر یہ 4، 5، 6 اور یہ سوال نمبر 7 آپ نے یاد کرنا ہے. اہم کچھ ہدایات ہیں. آن لائن ہوم ورک جو کہ نوٹس پر ہو رہا ہے، آپ نے 5 جون 2021 کو کالج میں جمع کروا کر نئے نوٹس لے کر جانے ہیں. اور ساتھ میں پچھلا آن لائن ہوم ورک اور اسپرنگ ویکیشن پلس ہوم ورک کا رزلٹ بھی لے کر جانا ہے. اس ہوم ورک کو منتھلی ٹیسٹ میں کنورٹ کیا جائے گا، جس کے 30% نمبر ہوں گے جو فرسٹ ٹرم کے رزلٹ میں ایڈ کیے جائیں گے. 60% سے کم نمبر لینے والی طالبات کو بورڈ میں کی رجسٹریشن نہیں کی جائے گی. آن لائن کلاسز سے متعلق تمام مضامین کا ہوم ورک علیحدہ علیحدہ آنسر شیٹ پر کرنا ہے. اور آپ نے بلیک پوائنٹر سے سوالات اور بلو پین سے جوابات اور ہیڈنگ مارکر سے دینی ہے. اور پیپر پریزنٹیشن کا خاص خیال رکھنا ہے اور کام بہت نیٹ لکھنا ہے. اور والدین سے گزارش ہے کہ پیرنٹس واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں. کسی بھی اسسٹنٹ کی صورت میں درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.